حسن شاہ اور شہناز پروین، وارڈ نمبر 5 سے دلیپ گوئی صاحب، وارڈ نمبر 7 سے شام ٹھاکرے صاحب، 8 وارڈ سے اشفاق خان صاحب اور دادا راؤ انگڑے صاحب، اور اس انتخابات میں مجلس اتحاد المسلمین کے ساتھ ریپبلکن سینا، ریپبلکن پکش، ٹیم شکتی آرگنائزیشن اور بودھ پارٹی، یا پھر مہاراشٹرا کے مرتواڑہ یا پھر ودربھا کے علاقے ہوں یا بہار کا سیمانچل کا علاقہ ہو یا اتر پردیش کا مغربی اتر پردیش کا علاقہ ہو یا شمالی اتر پردیش کا علاقہ ہو یا پھر آندھرا، تلنگانہ، کرناٹکا ہو، ان تمام علاقوں کا، ان ریاستوں کا مجھے جانے کا موقع ملا، اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کے سامنے اس بات کو رکھ رہا ہوں کہ جہاں کہیں بھی ان علاقوں میں، ان ریاستوں میں آپ کی نمائندگی نہیں ہوتی، آپ کی حقیقی آواز نہیں ہوتی، یا پھر آپ کے ووٹوں سے آپ کے نمائندے چن کر نہیں آتے، تو ان علاقوں میں کبھی بھی کوئی ترقیاتی کام انجام نہیں پاتے۔ ہر جگہ آپ جا کر دیکھیں گے، جو میں نے دیکھا، جہاں کہیں بھی مسلم اقلیتی علاقے ہیں وہاں پر اسکول نہیں ملتے آپ کو۔ اگر اسکول ملتے ہیں تو ان اسکولوں میں ٹیچر نہیں مہیا کیے جاتے۔ اگر ٹیچر ہوتے ہیں تو پھر ہمارے بچیوں کے لیے ٹوائلٹ کا انتظام نہیں ہوتا، اور نہ ہی ہمارے بچیوں کے لیے علیحدہ گورنمنٹ اسکول بنائے جاتے۔ اگر اسکول دے دیے جاتے تو اسکول کے بعد 11ویں اور 12ویں، پھر اس کے بعد ڈگری کالج کا کوئی انتظام نہیں کیا جاتا۔ ہم جس آبادیوں میں رہتے ہیں، چاہے وہ دلت بھائیوں کی ہو یا مسلم اقلیت کی ہو، وہاں پر ایک بات آپ کو ہر جگہ نظر آئے گی کہ روڈ نظر نہیں آئے گی، کھلی نالیاں نظر آئیں گی، ان نالیوں میں آپ گندگی کو دیکھیں گے، اور وہاں پر کچرے کے انبار لگے ہوں گے۔ پینے کے پانی کی لائن تو چھوڑیے، وہاں پر بورویل بھی نہیں کیا جاتا۔ ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا گیا کہ قبرستان کا مسئلہ ہے، پھر چھوٹا پل نہیں بنایا گیا، مولانا آزاد اسکول میں ٹیچر کی ویکینسی خالی ہے۔ یہ پورے مسائل کا تعلق آپ سے ہے، آپ کی روزمرہ زندگی سے ہے، اور آپ نے برسوں سے یہاں پر کانگریس یا کبھی راشٹروادی کا ساتھ دیا۔ آپ خود یہ فیصلہ کر لیجئے کہ کیا ایک جمہوری ملک ہے، اور جمہوریت آپ کو اس بات کی اجازت دیتی ہے میرے بھائی کہ آپ اپنے پسند کے امیدواروں کو کامیاب کریں۔ آپ نے ماضی میں کانگریس کو موقع دیا، آپ نے پورا بھرپور ان کا ساتھ دیا، مگر یہ سوال آپ سے میں کر رہا ہوں کہ کیا کانگریس نے آپ کے بھروسے پر قائم رہی؟ کیا کانگریس نے جو وعدے کیے تھے اس کو پورا کیا؟ اور اس بات کو اپنے ذہن سے نکال دیجیے کہ کانگریس ہمیشہ ہم کو یہ کہتی آئی ہے، یا پھر یہ سیکولر پارٹیاں ہم سے کہتی آئی ہیں کہ دیکھو مسلمانوں، اگر تم ہم کو ووٹ نہیں دو گے تو پھر بی جے پی شیو سینا کامیاب ہو جائے گی۔ میرے بھائی، میرا سوال آپ سے ہے، میری شکایت دریا پور کے موجود آج کے جلسے میں میرے نوجوان ساتھیوں سے ہے، میری شکایت بڑی ادب کے ساتھ ہمارے بزرگوں سے ہے، میری شکایت ہماری عزتدار ماں اور بہنوں سے ہے۔ بتائیے آپ کہ ہم کب تک بی جے پی اور شیو سینا سے ڈر کر کانگریس کو ووٹ دیتے رہیں گے؟ یقیناً آپ اور ہم جب تک زندہ رہیں گے ہم کبھی بھی بی جے پی اور شیو سینا کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ اگر میں کھڑے ہو کر بھی کہہ دوں تو آپ ساتھ نہیں دیں گے، مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنا نقصان کر کے، اپنے بستیوں کو ویران کر کے، اپنے بچوں کے مستقبل کو روشن کرنے کے بجائے اس کو خراب کر کے
کیا ہم ہمیشہ کانگریس کا ساتھ دیتے رہیں گے؟ ہاں، کل تک کوئی متبادل آپ کے پاس نہیں تھا، کل تک کانگریس ہماری لیے ایک مجبوری بن گئی تھی، کل تک کانگریس اور سیکولر پارٹی کو سمجھتے تھے کہ اس میں زہر کم ہوگا، دوسروں میں زہر زیادہ ہوگا، مگر میں آپ سے کہہ رہا ہوں زہر دونوں میں برابر ہے، کسی میں زہر کم نہیں ہے۔ فرق ایک یہ ہے کہ ایک سامنے سے وار کرتا، ایک پھسلا کر گلے سے اب ہمارے گلے پر چھری چلا دیتا، یہی ان دونوں میں فرق ہے۔ مگر میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ ہم نے تو کبھی بی جے پی شیو سینا کا ساتھ دیا، نہ دیں گے انشاءاللہ تعالی، مگر پورے مہاراشٹر میں آج بی جے پی شیو سینا کی حکومت بنی تو کیا مسلمان اور دلتوں کی وجہ سے بنی؟ آج مہاراشٹر میں 42 پارلیمنٹ کی سیٹوں پر بی جے پی شیو سینا کامیاب ہو گئی، تو کیا اس کی ذمہ داری آپ پر اور مجھ پر ہے میرے بھائی؟ اس کی ذمہ داری ہم پر نہیں ہے۔ ہندوستان میں بی جے پی کے وزیر اعظم مودی بن گئے، کیا اس کی ذمہ داری میری اور آپ کی ہے؟ یاد رکھیے کہ کانگریس میں دم نہیں ہے بی جے پی سے مقابلہ کرنے کے لیے، کانگریس میں تو ایسا لیڈر نہیں ہے جو نریندر مودی کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر اس کے غلط پالیسیوں کو عوام کے سامنے رکھے، کانگریس میں کوئی انٹلیکچوئل آنےسٹی نہیں ہے۔ کانگریس کی کمزوری، کانگریس کی نااہلی کی وجہ سے مہاراشٹر اور ہندوستان میں بی جے پی کی حکومت بن گئی۔ میں آپ سے صرف اتنا کہنے آیا ہوں دریا پور کے غیور عوام سے کہ آج مجلس آپ کے سامنے ہے، مجلس آپ کے پاس ایک متبادل ہے، اگر آج آپ اس متبادل کا ساتھ نہیں دیں گے تو پھر ہمیشہ کی طرح یہ لوگ ہمارا استحصال کرتے رہیں گے۔ افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ نام تو ٹھیکیدار ہے، مگر خدا کے لیے بی جے پی کی ٹھیکیداری تو مت کرو ملت میں۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ نقصان ہم کو غیروں سے زیادہ اپنوں سے پہنچا۔ تاریخ گواہ ہے کہ کربلا کے میدان میں نواز رسول کو شہید کرنے والے مسلمان، تاریخ گواہ ہے کہ ٹیپو سلطان کو دھوکہ دینے والے مسلمان، تاریخ گواہ ہے کہ جہاں کہیں بھی نقصان ہم کو پہنچا تو اپنوں سے پہنچا، غیروں سے نہیں پہنچا۔ تو آج آپ کو ہماری صفوں سے ایسے میر جعفر اور میر صادق کو پہچاننا ہے، اور میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ بڑے ادب کے ساتھ علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں کہ حدیث شریف میں آیا کہ ایک مرتبہ مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے صف بنی گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اخرج فإنک منافق، نکالو اس منافق کو صف سے۔ یہ سنت ہے، اور پہچانو ان منافقین کو جو اپنے ذاتی فائدے کے لیے آج پورے قوم کے نوجوانوں کے مستقبل کو داؤ پہ لگا رہے ہیں۔ میرے بھائی، آج ہمارے مسائل بہت زیادہ ہیں، اور جب تک ہم اپنی آواز کو نہیں پہنچائیں گے، دریا پور کے بلدیا میں، مہاراشٹر کے اسمبلی میں، اکولا کے بلدیا میں، امراوتی کے بلدیا میں، یوت محل کے بلدیا میں، جب تک ہماری آواز پورے ودربھا میں نہیں گونجے گی، جب تک ہماری آواز مہاراشٹر کے گلی کوچوں سے نہیں اٹھے گی، جب تک ہمارے حق کی لڑائی ہندوستان کے ایوانوں میں نہیں اٹھے گی، ہمارے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو نوکریاں ملیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ناانصافی کا خاتمہ ہو، تو کوئی تو ہوگا جو آپ کی آواز اٹھائے گا۔ کون آواز اٹھا رہا ہے آپ کی، مجھے بتائیے۔ آج ہم کو بدنام کیا جاتا ہے، مجلس اتحاد المسلمین کو بدنام کیا جاتا ہے کہ یہ اسد الدین اویسی یا اکبر اویسی یا سید معین یہ لوگ بھڑکاؤ بھاشن کرتے۔ میرے بھائی، ہم بھڑکاؤ بھاشن نہیں کرتے، ہم حقائق کو بیان کرتے ہیں، تکالیف کو بیان کرتے ہیں، اور ہماری عادت میں، ہماری فطرت میں یہ بات نہیں ہے کہ ہم ظلم کو سہتے آئے ہیں، اب ہم اور ظلم کو نہیں سہیں گے، ہم اپنی آواز کو اٹھائیں گے اور آپ تک رکھیں گے، اور آپ تک ایک بات پہنچانا ضروری ہے
کہ آج اتنی بڑی تعداد میں آپ ہیں. یہ کوئی ایم پی کا الیکشن نہیں ہے, یہ کوئی ایم ایل اے کا الیکشن نہیں ہے, مگر یہ دریا پور کی بلدیا کا الیکشن ہے. کیا اس دریا پور کی بلدیا پر بھی آپ اپنوں کو ساتھ نہیں دیں گے؟ اسمبلی میں بھی آپ جیتیں گے, پارلیمنٹ میں بھی آپ جیتیں گے, بلدیا کا الیکشن ہوگا تو بھی آپ جیتیں گے, ضلع پریشد کا الیکشن ہوگا تو بھی آپ جیتیں گے, اور پھر مسلمان سے کہیں گے کہ تم افطار کی دعوت کر کے خوش ہو جاؤ, مسلمان سے کہیں گے کہ درگاہ کرو, سایہ پھول کی چادر چڑھاؤ, خوش ہو جاؤ. میرے بھائی یہ نہیں ہو سکتا. ہمارے مسائل افطار کی دعوت تک ختم نہیں ہو جاتے, ہمارے مسائل کوئی آ کر عید کی مبارکباد دینے سے حل نہیں ہو جاتے. ہمارے مسائل یہ ہیں, دریا پور کی ترقی ہمارا مسائل ہے, اسکول ہے, قبرستان ہے, روڈ ہے, نالیاں ہیں, یہ ہمارے مسائل ہیں. اور آج آپ دیکھیے کہ عجیب بات ہے کہ بی جے پی کے بھائی کی وائف کانگریس کی امیدوار ہے. کیا سیکولرزم ہے, کیا سیکولرزم ہے؟ تم اپنی بھابھی کو نہیں سمجھا سکے, ہم کو سمجھائیں گے. آپ گھر میں ایک باہر الگ, یہ کیا ہے؟ یہ کیا مودی کی پالیسی ہے؟ اور آ کر آپ ہمارے سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ایسا ہے. اور جتنے کانگریس کے ماضی میں لیڈر تھے جو سیکولرزم کے نام پر آپ سے ووٹ حاصل کیے, وہ پورے کے پورے بھاگ گئے بی جے پی میں, پورے کے پورے بھاگ گئے بی جے پی میں. میرے بھائی, آج آپ کو ایک اور بات بتا رہا ہوں. جالنا شہر میں مجلس کا چیئرمین کا امیدوار ہے, اور جالنا شہر میں آج سے 4 دن پہلے میرا جلسہ ہوا. اللہ کے فضل و کرم سے بڑا کامیاب جلسہ ہوا, اور 3 دن کے بعد ایک تبدیلی ہو گئی. کل رات میں اعلان آیا کہ بی جے پی اور شیو سینا کے امیدوار کانگریس کے امیدوار میں دستبردار ہو گئے, وڈرا ہو گئے. لوگوں نے پوچھا کیسے ہوا, تو بولے مجلس کا ایک جلسہ ہوا تو شیو سینا بی جے پی نے کہا کہ ہم اپنے بچھڑے ہوئے بھائی کانگریس کو گلے لگا لیں گے, وہ ہمارا بھائی ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ شیو سینا, بی جے پی اور کانگریس گلے مل رہے ہیں. میرے بھائی, کیا دریا گنج میں آپ ایک دوسرے سے اپنا دل ملا کر مجلس کو کامیاب نہیں کریں گے؟ یہ آپ سے سوچنا ہے, یہ ہمارے لیے نمے فکر ہے. یہ ہماری کامیابی کو روکنے کے لیے بی جے پی, شیو سینا, کانگریس مل جاتی ہے. آج برسوں کے بعد ایک نوجوان کھڑا ہے انجینئر آپ کے درمیان میں. کیا کبھی کانگریس نے کسی کو اپنا امیدوار بنایا تھا؟ آج ایک نوجوان آگے بڑھا ہے تو کانگریس کو وواد پسند نہیں ہے. کانگریس کی سوچ کیا ہے کہ مسلم اقلیت ہمیشہ ان کے محتاج رہے. کانگریس کی سوچ یہ ہے کہ مسلمان ہمیشہ ان کا غلام رہے. اور بی جے پی, شیو سینا یہ چاہتی ہے کہ مسلمان اور دلت ہمیشہ ان سے ڈرتا رہے. یاد رکھو دریا پور کے غیور نوجوانوں, نہ ہم کسی کے محتاج ہیں, نہ ہم کسی سے ڈرنے والے ہیں. ہم محتاج ہیں تو اللہ کے دیں گے, نہ کسی کے خوف کی خاطر ان کو دیں گے. آج آپ کے پاس ایک موقع آیا ہے کہ توڑ دو ان غلامی کی زنجیروں کو, ہمیشہ کے لیے محتاجی کو چھوڑ دو. اور یاد رکھو, جو قوم خدا واحد کی عبادت کرتی وہ انسانوں کی محتاج نہیں رہتی, وہ سیاسی جماعتوں سے خوف نہیں کھاتی. اگر خدا واحد کی عبادت کرنے والوں, یاد رکھو محتاج ہم اللہ کے تھے اور رہیں گے. خوف اگر کرنا ہے تو اللہ کا کرنا ہے. آگے بڑھو, اللہ ہم کو کامیاب کرے گا انشاءاللہ.